اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نحو مقدماتی کا 14واں درس ہم نے پڑھا تھا، کس بارے میں تھا؟ مفعول فی اور مفعول لہو کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد یہ تمرینیں چل رہی تھیں، تمارین، اس میں سے یہاں 7ویں نمبر پہ پہنچے تھے۔ ترکیب کنی، ترکیب ہم نے کری تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ ترکیب کیسے کی تھی؟ رتل فعل امر حاضر ہے، انتا اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، القرآن مفعول بہ ہے، اور ترتیلا مفعول مطلق تاکید ہے، ٹھیک ہے، یہی کہا تھا سکینہ؟ جی آقا۔ دوسرے نمبر پہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وعلم فعل امر ہے، انتا اس کا فاعل امر حاضر، وعلم ان الصدق، ان حروف مشبہۃ بالفعل میں سے ہے، صدقہ اس کا اسم، مبارک اس کی خبر ہے، صدقہ اس کا اسم منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، مبارک ان کی خبر ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ سل فعل امر حاضر ہے، انتا اس کا فاعل ہے، تفقہن مفعول لہو ہے، اور لا تسأل فعل ناہی ہے، انتا اس کا فاعل ہے، تعنتن مفعول لہو ہے، یہی تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آیا تھا سوال 8 نمبر کا جو تمرین تھی، جواب صحیحہ بائن علامت مشخص کنی، رائٹ کی علامت سے صحیح کے اوپر نشان لگانا تھا، علامت رفع گنائی تھی، ضمہ ہے، الف ہے، واو، یہی لگایا تھا۔ پھر نیچے کے کلموں میں در قدام یک از کلمات ذیل، نیچے کے کلمات میں کون سے کلمے میں ضمیر بارز موجود ہے؟ اعلم میں ضمیر پوشیدہ ہے، تنصروں میں ضمیر پوشیدہ ہے، چاہے انتا ہو چاہے ہیا ہو، اضربنا میں ہے ضمیر ظاہر نون، ٹھیک ہے، اضربنا میں ضمیر یہ نون جو ہے یہ ضمیر ہے، کیونکہ یہ 12واں صیغہ ہے، یعنی امر حاضر کا چھٹا، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، یہ نون ضمیر بارز ہے، باقی سب میں ضمیر پوشیدہ ہے۔ قدام جملے، کون سا جملہ نیچے جو جملے ہیں ان میں سے دربارہ نائب فاعل غلط ہے؟ کیا ہے سوال؟ صحیح سمجھنا، کون سا جملہ نائب فاعل کے بارے میں غلط ہے؟ رکو، اسمی است مرفوع، اس میں مرفوع ہوتا ہے، کس کے بارے میں؟ نائب فاعل کے بارے میں، صحیح ہے یہ۔ ہمان مفعول است کے اعراب فاعل لم یگرد، وہی مفعول ہے جو فاعل کا اعراب لے لیا ہے اس نے، یہ بھی صحیح ہے۔ فعل مجہول بیان نسبت داد مشوٹ، ٹھیک ہے، اس کی طرف فعل مجہول کی نسبت دی جاتی ہے۔ پس از فعل معلوم میاد، یہ غلط ہے، یعنی یہ بات غلط ہے لیکن آپشن صحیح ہے۔ سکینہ، سکینہ، جی آقا، کیا بلے مطلب ہے آقا، اس تمرین کا؟ کیا مطلب ہے اس آقا کے سوال نائب فاعل کے بارے میں کون سی بات غلط ہے یہ بتانا ہے، ورنہ کبھی آپ سوچو اسمی است مرفوع، نائب فاعل ہے کہ اس میں مرفوع ہے تو ہاں لو یہ صحیح ہے بات، کبھی اسی پر رائٹ کا نشان لگا دو، نہیں، یہاں صحیح بات نہیں پوچھی، غلط بات پوچھی ہے۔ جی آقا۔ دوسرے والے میں، دوسرا والا کیا؟ اضربنا میں اور تنصروں میں واو ضمہ ہے، خود ہی علامت رفع، علامت رفع پوچھی ہے، ضمیر پوچھی؟ تجھے یہی نہیں پتا؟ ضمیر وارث گدھا۔ جی، تو نائب فاعل کے بارے میں کون سا جملہ غلط ہے یہ پوچھا ہے، کبھی آپ صحیح والے پہ نشان لگا دو۔ تو پہلا جملہ صحیح ہے نائب فاعل کے بارے میں، ایک اس میں مرفوع ہوتا ہے، یہ جی آقا۔ وہی مفعول ہے جس نے فاعل کا اعراب لیا ہے، نائب فاعل کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے۔ فعل مجہول اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر رائٹ کے نشان لگا دو، نہیں، نائب فاعل کے بارے میں جو جملہ غلط ہے اس پہ نشان لگانا ہے۔ کون سا جملہ غلط ہے؟ یہ جملہ غلط ہے نائب فاعل کے بارے میں، کہ فعل معلوم کے بعد آتا ہے نائب فاعل، غلط، یہ جملہ غلط ہے لیکن آپشن صحیح ہے۔ سمجھی روشنی؟ جی، جملہ غلط ہے نائب فاعل کے بارے میں لیکن آپشن یہی ٹھیک ہے، کیوں؟
کیونکہ یہاں غلط کے بارے میں پوچھا ہے، کون سا جملہ نائب فاعل کے بارے میں غلط ہے. نوزاد سمجھ رہی ہیں؟ جی سلام. وعلیکم السلام. کدام یک از گزین های ذیل، نیچے کے جو آپشنز ہیں 4 ان میں سے نقش خلقکم در آیہ شریف واللہ خلقکم را کامل کر دیا است. خلقکم کا جو نقش ہے، نقش یعنی اس کا رول، خلقکم کا جو اس آیت میں رول ہے، واللہ خلقکم میں خلقکم کا کیا رول ہے؟ ان آپشن میں کون سا آپشن ایسا ہے جو اس کو کامل کر رہا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول ہے یہ خلقکم. صحیح ہے یہ بات؟ نہیں آگا. کیوں؟ تو فعل نہیں ہے؟ پھر یہ فعل فاعل مفعول ہے، کس نے کہا؟ آگا سب صحیح ہے جتنے بھی جملہ ہیں. فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. واللہ خلقکم اس کی خبر بھی ہے، تو اس کا مطلب سارے آپشن ٹھیک ہے، دال ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دال ٹھیک جی. ہے. اس میں بے خبر بنائی اللہ، اس میں نا وہی ٹک لگا ہے. تو اس میں لگایا تو غلط نہیں لگا ہوا؟ تمہیں خلقکم، خلق جملہ فعلیہ نہیں دکھ رہا آپ کو؟ خلقکم میں خلق فعل ہوا فاعل کم مفعول نہیں دکھ رہا آپ کو؟ واللہ مبتدا آگا اللہ نے خلقکم فعل و فاعل خبر نہیں دکھ رہی آپ کو؟ اللہ نے تمہیں خلق کیا. اندھی تقلید کرنی آتی ہے کہ بس وہاں پہ رائٹ لگا دیا ہے کسی نے تو بس وہ صحیح ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی؟ غلط لگاوا ہو نشان جس نے بھی لگایا ہے آپ کی کتاب پہ. خلقکم جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل خلق فعل ہوا فاعل کم مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خلق فعل ہوا فاعل کم مفعول، فعل فاعل مفعول. آپشن الف بھی ٹھیک ہے، جیم بھی ٹھیک ہے. بے کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے، واللہ مبتدا خلقکم خبر. تینوں آپشن ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب چوتھا آپشن ٹھیک ہے کیونکہ الف بے جیم. سمجھی روشنی اور نزہت سکینہ غلام علی؟ سمجھے؟ خلقکم جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں؟ خلقہ کبھی تم سوچو واللہ خلقکم تو واللہ مبتدا تو جملہ اسمیہ ہے، خلقکم خود ایک جملہ فعلیہ ہے. جی. تو دیکھو پہلا آپشن فعل فاعل مفعول ہے، ٹھیک ہے. خلق فعل ہوا فاعل کم مفعول، آپشن ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ ہے، خلقکم فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہی بنتا ہے فعل فاعل مفعول سے. واللہ مبتدا خلقکم فعل فاعل مفعول خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، تو خبر ہے اللہ کے لیے نہیں؟ ہاں ہے. تو اس کا مطلب یہ تینوں آپشن ٹھیک ہے، تو دال ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دے رکھا الف بے اور جیم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. للہ الحمدللہ میں للہ کو کس طریقے کی خبر ہے؟ مفرد ہے جامد ہے؟ مفرد جامد ہے؟ نہیں. جار و مجرور ہے؟ جی آگا جار و مجرور ہے. جی جار و مجرور ہے. للہ حرف جار ہے، اللہ مجرور ہے، جار و مجرور ہے، یہ شبہ جملہ. افعال مقاربہ یہ ہیں قادہ، افعال مقاربہ میں سے اسار اور شکا، ٹھیک ہے. زنا وجدہ حسبہ غلط ہے، یہ افعال مقاربہ نہیں ہے. کانا سارا لیسا یہ افعال ناقصہ ہے. لیتا لعل حروف مشابہۃ بالفعل ہے، اس کا مطلب آپشن یہ ٹھیک ہے، یہ افعال مقاربہ ہے. مفعول لہو عبارت از مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مصدری است کے برائے بیان علت ذکر میں شود، ایک ایسا مصدر ہے جو علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. دو اس میں منصوبی است، ایک ایسا اس میں منصوب ہے کہ فعل فاعل بران واقع میں شود. چلیے وہ تو بعد میں. آپشن کون سا ٹھیک ہے؟ تعریف بتائیے یہ کس کی ہے؟ یہ تعریف کس کی ہے؟ بے والی تعریف جو ہے مفعول بے، غلام علی مفعول بے پہ جو تعریف لکھی ہوئی ہے کہ اس میں منصوبی اس کے فعل فاعل بران واقع میں شواذ، یہ کس کی تعریف ہے؟ آگا یہ مفعول بے ہے. نہیں نہیں یہ غلام علی بتائیں گے. ادھر کہاں دیکھ رہے ہو؟ کتاب میں دیکھ کے بتاؤ. فی کیا تعریف ہے مفعول فی کی؟ اس میں منصوب ہے، ایک ایسا اس میں منصوب ہے. جی مفعول فی ایک ایسا اس میں منصوب ہے جس کیا جو فعل جس میں زمان یا مکان میں واقع ہو. کئی ہیں اس میں لکھا ہوا؟
یا اس میں مفعول فی ایک ایسا مفعول ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو بتائے. ہے یہاں پہ لکھا ہوا کہیں؟ کس کی تعریف ہے یہ بے؟ پھر مفعول بہ ایک ایسا منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. تیسری کس کی تعریف ہے یہ علی اصغر؟ اس میں منصوبی اس کے پس از واو بے معنی ما قرار میں گیرت. مفعول ما کیا تعریف ہے؟ ایک ایسا اس میں منصوب ہے جو واو کے بعد جو کہ ما کے معنی میں ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے. دال ساجد کس چیز کی تعریف ہے؟ اس میں منصوبی اس کے زمانی مکان وقوع فعل نہ بیان میں کنا مفعول فی ایک ایسا اس میں منصوب ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمان یا وقت یا زمانے کو بیان کرتا ہے. تو یہ تین آپشن تو نہیں ہے مفعول لہو کے. جی سکینہ نزہت آغا الف ہے. الف آپشن ٹھیک ہے. ایسا مصدر ہے دیکھیے مفعول لہو مصدر ہے بالکل صحیح. علت بیان کرنے کے آتا ہے کہ کیوں فعل واقع ہوا یہ مفعول لہو آپشن ہے. علین سافر تو علین میں علین کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے غلام علی. مفعول بہی ہے مفعول لہو ہے مفعول اس پہ نشان لگا ہوا ہے کتاب پہ کیوں ہے مفعول معہو؟ واو معیت کے بعد آیا ہے کہ ایسا اس میں منصوب ہے جو واو کے بعد آیا یہ ما کے معنی میں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ فعل اس کے ساتھ واقع ہوا ہے علی کے میں نے سفر کیا علی کے ساتھ. جی روشنی آپ بتائیے ظرف غیر متصرف ایک ایسا ظرف ہے نمبر 1 بصورت ظرف و غیر ظرف استعمال میں شواد. ظرف غیر متصرف ایک ایسا ظرف ہے جو ظرف اور غیر ظرف دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے؟ نہیں تو یہ پھر کس کی ہے یہ کس کی تعریف ہے یہ متصرف ظرف متصرف. احسنت. بے حرکت آخرش متغیر است جس کی آخر بدلتا رہتا ہے. معرب یہ ظرف معرب کی تعریف ہے. جیم فقط بے عنوان ظرف استعمال میں شواد فقط ظرف کی صورت میں بس ظرف ہی استعمال ہوتا ہے. ظرف غیر متصرف غیر متصرف یہ صحیح ہے. اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اس آیت میں ہا جو ہے وہ کیا ہے؟ نزہت فاعل ہے. ہدیناہ میں ہو مفعول بے اول ہے. نزہت جی ہو کیا ہے؟ فاعل ہے مفعول بہ دوم میں نائب فاعل ہے مفعول بہ اول ہے. جی شارب تم بتاؤ ان ہدیناہ میں ہو شارب کون سا ایک ہے پہلا دوسرا پہلا دکھائی دے رہا ہے کہ سبیلا دوسرا مفعول ہے ہو پہلا مفعول ہے. ہدینا ہدا فعل نام فاعل ہو ہم نے اس کی ہدایت کی کس سیدھے راستے کی اس کو ہدایت کی. تو سیدھا راستہ سبیل اور ہو مفعول اول ہے مفعول بہی ہے لیکن ہو مفعول اول ہے سبیل مفعول دوم مفعول بہی اول کیونکہ بتایا تھا نا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعولی ہوتے ہیں. دال اور التوابین میں اس آیت شریفہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین. توابین میں اعراب کیا ہے نزہت اور علامت اعراب کیا ہے توابین میں؟ جی اعراب فتح ہے. کہاں ہے فتح؟ سوری واو ہے آگا. کہاں ہے توابین میں واو؟ اچھا یہ واو جو ہے یہ جی اچھا جی تو پھر حروف اصلی کیا ہے اس کے؟ پھر اگر یہ اس میں اعراب ہے تو تے واو بے ہوتا ہے نا تو یہ تو واو اصلی حرف ہے. اصلی حرف اعراب کیسے ہو گیا؟ آغا بے ہے اس کا صحیح آپشن. کیا آپشن ہے اس میں کیا؟ یا ہے علامت علامت راف
نہیں علامت رفع نہیں. پہلی بات تو ان اللہ ان حرف مشبۃ بالفعل اللہ اس کا اسم ہے, یحب فعل ہے, ہوا فاعل, توابین مفعول ہے. مفعول ہے علامت کیونکہ نصب یہ یا جمع مذکر سالم ہے. یہ توابون توابین حالت رفع میں واو آتا ہے, توابونا ہوتا بے واو پہ بو, لیکن توابین ہے. مسلمین علامت نصب کیا ہے یا مسلمین, مسلمینا, مسلمین تسنیہ میں ہوتی ہے یا مسلمین, مسلمینا جمع مذکر سالم کا حالت ہے جی نصبی میں یا آتی ہے. توابین ہے نزہت, ہر ایک واو کو یہ علامت اعراب تھوڑے بن جاتی ہے. آپ نے تو بالکل ہی تے واو بے حروف اصلی ہیں, حروف اصلی اعراب کب ہونے لگا؟ توابینا, بینا, مسلمینا, زیدینا, یا ہے علامت نصب. اعراب کیا ہے اس میں؟ یا نہیں, اعراب نہیں, اعراب کیا ہے نہیں, علامت اعراب یا ہے. اعراب کیا ہے؟ نصب. نصب ہے. کیوں نصب ہے؟ کیونکہ یہ یحب کا مفعول ہے. بلے آغا جی تو توابینہ کا اعراب ہے نصب, اور علامت کیا ہے؟ یا نہیں, یا و نون, یہ غلط ہے. نصب علامت نہ ہے, یہ بھی غلط ہے. نصب اعراب ہے اس کا نصب, علامت کیا ہے؟ یا, یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا غلط ہے؟ نصب ہے, اعراب ٹھیک ہے نصب ہے, لیکن علامت جو ہے فتح نہیں ہے. کبھی نون کا فتح دیکھ کے آپ کہیں کہ اعراب, وہ نہیں, وہ تو اعراب نون جمع کا نون ہے. حجرن سکینہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وحجرہم حجرن جمیلہ میں حجرن کیا ہے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. کون سا مفعول مطلق ہے یہ؟ مفعول مطلق نوعی, نوعی ہے, فعل کی نوعیت. حجرن جمیلہ نوعیت بیان کر رہا ہے. مفعول مطلق ہے یہ. کون سا ہے؟ نوعی ہے یہ مفعول مطلق نوعی, ہے. مفعول نوعی. کیونکہ نوعیت بیان کر رہا ہے فعل کی. آئیے یہ درس ہمارا تمام ہو گیا, یہ 14واں درس. ٹھیک ہے, یہ تمرین ہے, ان کی پریکٹس کرنا, یہ بہت کام کی چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ جو سوالات ہیں تمرینات ہیں بہت اہم ہوتی ہیں, ان کی پریکٹس کرنا. تو یہ ہم نے کون سا 14واں درس پورا کیا, یعنی مفعول جو 5 ہیں وہ 5 مفعول ہم نے پڑھ لیے. منصوبات کتنے تھے؟ 14. 14 میں سے 5 پڑھ لیے منصوب, بلکہ 5 نہیں, کتنے پڑھ لیے؟ 10 پڑھ لیے. پوچھو کیوں؟ جی 10 کیوں پڑھ لیے؟ کیسے پڑھ لیے؟ 14 میں سے 10 منصوبات کیسے پڑھ لیے شارق؟ ابھی 5 مفعول پڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں 10 پڑھ لیے 14 میں سے منصوبات. جی کون بتائے گا؟ آغا جو ہم نے وہ پڑھ رکھا ہے افعال ناقصہ, افعال مقاربہ, نواسخ میں پڑھاتا نہیں, کسی کا اسم مرفوع, کسی کا خبر کسی کی منصوب, خبر منصوب, کسی کا اسم منصوب, کسی کی خبر منصوب. کتنے تھے؟ حروف مشبہات بالفعل, حروف مشبہات بالفعل, اور لا نفی جنس, لا نفی جنس کی خبر. ان دونوں کا اسم منصوب ہوتا ہے, ان دونوں کا اسم منصوب ہوتا ہے. انا زیدن قائمون, انا زیدن, زیدن قائمون, لا رجلا دار یا قائمون. تو دیکھیے دونوں کا اسم منصوب تھا نہیں تھا؟ دونوں کا اسم نزہت, دونوں کا اسم منصوب تھا جی, تو 2 منصوب ہی ہو گئے. جی افعال ناقصہ, افعال ناقصہ, افعال مقاربہ, افعال جی مقاربہ, ما لا شبیب لسا, ان تینوں کا خبر, اسم کی خبر, خبر منصوب. وہاں پہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ چونکہ مرفوعات کی بحث تھی تو ان کی بحث ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ اگر ان کا اسم منصوب ہے تو خبر مرفوع تھی, تو خبر سے بحث کی تھی. ان کی اسم مرفوع تھی تو خبر منصوب تھا, تو وہاں پہ اسم سے بحث کی تھی. خبر لیکن پڑھا تو تھا. تو کتنے منصوب ہو گئے؟ 3 اور 2 5 منصوب ہی ہو گئے. 5 مفعول پڑھ لیے, 10 ہو گئے نہیں منصوبات. روشنی
بھائی جب ہم نے جی وہاں پہ آقا۔ بحث ان کی کر لی جب مرفوعات میں کہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو خالی جو چیز مرفوع ہوتی ہے وہی گنائی تھی، جو یہ بھی اس کی اگر اس کا خبر مرفوع تھی تو اسم کے بارے میں بھی تو بتایا تھا نہیں؟ جی ان کی آقا۔ اگر اسم مرفوع تھا تو خبر منصوب تھی، وہ بھی بتایا تھا کہ نہیں؟ تو دونوں باتیں پڑھ لی ہم نے، مرفوعات بھی منصوبات بھی ان پانچوں میں۔ تو مرفوعات کی کیونکہ ایک دفعہ توضیح دے دیا، دوبارہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ حروف مشبہات بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، ان زیدن قائمون، ان زیدن قائمون۔ بھائی جب ہم نے وہاں پڑھ لیا تو اگر ہم نے وہاں مرفوع کی بحث پڑھی تھی تو اب منصوب بھی تو ہے اس میں، ایسے یہاں پہ کانا زیدون قائمن، اگر وہاں پہ ہم نے مرفوع پڑھا تھا تو منصوب بھی تو تھا اس میں۔ سمجھی نصرت کیسے پڑھ لیا ہم نے؟ 10 14 میں سے 5 مفعول منصوب پڑھ لیا، 5 یہ پڑھ ہی چکے تھے، کتنے ہو گئے؟ جی 10 ہو گئے 10 ہو گئے نہیں؟ جی تو 10 پڑھ لیا ہم نے، بچے کتنے؟ 4۔ وہ 4 جی کیا ہے؟ حال تمیز تمیز مستثنی منادہ، مستثنی حال تمیز منادہ مستثنی منادہ، حال منادہ تمیز مستثنی۔ حالانکہ ایک چیز اور بڑھ جانی چاہیے تھی اس میں، نواسخ میں 5 نواسخ پڑھے تھے، بتایا تھا نواسخ 6 ہیں اصل میں، لیکن 5 کیوں گنائے تھے؟ کیونکہ اس ٹائم مرفوعات کی بحث چل رہی تھی، ورنہ آپ افعال قلوب بتائے تھے، یاد ہے؟ افعال قلوب جو قلب سے جن کا تعلق ہے، علم اور ظن کے معنی میں آتے ہیں، علم تو وہ بھی تو مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، زیدن قائمون تھا، زیدن قائمون، تو آپ کہیں گے کہ اگر یہ ایسا تھا یہ بھی مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں بحث کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہاں مرفوعات کی بحث تھی، اور افعال قلوب میں مرفوع نہیں ہوتا، دونوں کو نصب دیتا ہے یہ، علم تو زیدن قائمن نہیں، اس لیے وہاں پہ بحث نہیں کی تھی مرفوعات میں۔ تو منصوبات میں تو ہو سکتی ہے نا اس کی بحث؟ بھائی منصوبات میں تو شامل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ جی آقا۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب 14 منصوبات نہیں 15 کہنے چاہیے تھے، کہ بھائی منصوبات 15 ہیں، 5 مفعول 6 نواسخ، یعنی 6 نواسخ کیوں؟ کیونکہ افعال حروف مشبہۃ بالفعل اللہ نفی جنس کا اسم منصوب، ان تینوں کی خبر منصوب، اور اس کے دونوں مفعول منصوب۔ ہلو، لیکن اس سے الگ سے بحث کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مفعول کی بحث ہو گئی نا، کیونکہ مفعول کی بحث ہو گئی، مفعول میں آ جائے گا نا یہ، اس کے دونوں یہ منصوب اصل میں مفعول ہی تو ہیں، جی آقا۔ تو بس مفعول کی بحث آ گئی، اس لیے اسے الگ سے نہیں گنایا۔ تو 14 منصوبات ہیں، 5 مفعول، کیونکہ مفعول میں آ جائے گی یہ بات، 5 مفعول اور 5 وہی نواسخ، کسی کا اسم منصوب کسی کی خبر، تو 5 اور 5 10 بچے 4، حال تمیز مستثنی منادہ 4 بچتے ہیں، تو 10 پڑھ لیے نا۔ تو یہ 15ویں سبق میں شاید حال کی بحث کریں گے، حال اور تمیز کی، حال تمیز، ایک منٹ رکیں، اور 16ویں سبق میں کریں گے حال تمیز مستثنی منادہ۔ 16واں سبق کہاں ہے؟ ہاں مستثنی، 16ویں سبق میں مستثنی، اور 17ویں میں منادہ کی بحث کریں گے شاید، منادہ۔ ویسے بات یہاں تمام مجرورات شروع ہوں گے، ہاں بہرحال کم سے کم اتنی بات تو تمام ہونی چاہیے، باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔